عرض کیا کہ قرآن مجید نے حضرت اسماعیل کی جو قربانی کا ذکر ہے اس کو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سے ذکر کیا ہے کہ اس کا فدیہ دیا گیا ہے. اور فدیہ کس لیے دیا جاتا ہے؟ کہ آسانی ہو جائے، پریشانی کو، آزمائش کو اور تکلیف کو دور کیا جائے. آج یہ ہر سال جب ہم ان ایام میں قربانی کرتے ہیں تو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور ایک رسول کی نہیں بلکہ کئی رسولوں کی یہ سنت ہے. اس کے ساتھ ہمیں یہ ذہن نشین کرنا ہے اور یہ سبق یاد کرنا ہے کہ یہ قربانی اور یہ ایثار اور یہ مال دینا اللہ کی راہ میں، اس کو سارا سال ہمیں یاد رکھنا ہے. سارا سال اپنا مال اور اپنی جو بھی قیمتی شے ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے. اور آج ہم جب اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اور ہر شخص، ہر سطح کا ہر شخص ہمیں اپنی پریشانی، اپنی ابتلا اور تکالیف کا ذکر کرتا ہے. تو عزیزی محترم، ہماری زندگی کی ان مشکلات، چاہے ان کا تعلق ہماری خاندانی زندگی سے ہو، ہماری معاشرتی زندگی سے ہو یا ہماری معاشی زندگی سے ہو، آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے رزق میں، ہمارے ذرائع آمدن میں برکت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے. آج ہم اس بات کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں عداوتیں ہیں، ناچاکیاں ہیں، دوریاں ہیں، کدورتیں ہیں. آج ہم اس بات کا جو ہے وہ بارہا اظہار کرتے ہیں کہ ہماری معاشرتی زندگی میں ہماری جو سماجی خرابیاں ہیں، قتل و غارت ہے، نفرت ہے، عدم برداشت ہے، اور اس کے بعد انسان کے جان لینے کے لیے درپے ہے. تو یہ جو ہماری معاشرتی خرابیاں ہیں اور بیماریاں ہیں، ان کا سبب جب بھی تلاش کیا جاتا ہے تو وہ سبب یہ ہے کہ ہم ایثار کے لیے، ہم قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے یہ تو یاد کر لیا کہ ہر سال ماہ ذی الحجہ میں ہم نے کوئی جانور لینا ہے اور اس کو ذبح کرنا ہے اور اس کا گوشت جو ہے وہ کھا لینا ہے اور تقسیم کر لینا ہے. حاضرین محترم، ہر سال اللہ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ہمیں یہ سبق یاد کرایا جاتا ہے کہ اہل ایمان کا درہ امتیاز یہ ہے کہ مومن ہمیشہ ایثار سے سجا ہوتا ہے. ہمیشہ اپنے آپ کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنی 3 ہی قیمتی چیزیں ہیں، مال ہے، جان ہے، اولاد ہے. اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت اور ملت ابراہیم ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ سبق یاد کرنا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر ماہ و سال میں، ہر شب و روز میں، ہر صبح و شام میں صرف اللہ کے لیے، بغیر کسی ریا کے، بغیر کسی نمود و نمائش کے اور بغیر کسی ریاکاری کے اپنے مال، اپنی جان اور اپنی اولاد سمیت اپنا سب کچھ اللہ کی راہ کے لیے حاضر کرنا. یقین کیجئے کہ آج میں نے عرض کیا نا کہ ایک تو ہمارے معاشرے کا، یعنی کہ اس کے 2 پہلو ہیں، قربانی کے اس سبق کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو جو ہے وہ ہمارا انفرادی ہے، ہماری ذاتی زندگی تک ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مال میں برکت نہیں ہے، ہمارے رزق میں وسعت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں اور آپس میں ناچاکیاں ہیں.
اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم معاشرے کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت ہے، نفرت ہے اور بہت زیادہ آپس میں دشمنیاں ہیں، عدم برداشت ہے۔ حاضرین محترم، اگر اس فلسفہ قربانی کو اور اس سبق جو قربانی کا ہمیں بتایا گیا ہے، دیکھیں نا کہ جب کوئی مومن اپنے مال سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے اور اس سے بڑھ کر اپنی اولاد سے ایثار کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر اگر ہم غور کریں تو جو ہماری نفرتیں ہیں، جو ہماری دشمنیاں ہیں، جو ہماری عدم برداشت ہے، اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ہماری چھوٹی چھوٹی انائیں ہیں اور بہت محدود سی سوچ کی ہماری ضدیں ہیں، اور میں ان کے لیے ایک لفظ کہتا ہوں کہ ہمارے انا کے بنائے ہوئے بت ہیں، ہماری ضد کے بنائے ہوئے بت ہیں، جن کے سبب ہم ایک طرف تو اپنی ذات کا نقصان کر رہے ہیں اور دوسری طرف اپنے ملک و ملت کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو آج ان ایام میں جب ہم نے اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کرنا ہے اور گوشت کو تقسیم کرنا ہے، تو اس کے ساتھ قرآن، وحی اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اس سبق کو یاد کرنا ہے۔ اور وہ سبق کیا ہے کہ مومن زندگی کے ہر روز میں، ہر صبح و شام میں اپنے مال سے، اپنی جان سے اور اس سے بڑھ کر اپنی اولاد سے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہم یہ خیال کر لیں، یہ گمان کر لیں اور اس کو اپنے اوپر طاری کر لیں کہ میرا جو مال ہے، میری جو جان ہے، یا میری عزیز ترین شے میری اولاد ہے، اس کو میں نے کسی دوسرے پر فوقیت نہیں دینی ہے، اس کو اس سے زیادہ اہمیت نہیں دینی ہے، تو یقین کیجئے ہماری بہت ساری نفرتیں، ہماری بہت ساری دشمنیاں اور ہمارے بہت سارے جو جھگڑے ہیں، جو فساد ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اسی لیے ہمارا یہ سبق ہے اور ہمارا یہ دعویٰ ہے، ویسے سارے جو اہل کتاب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ملت ابراہیم ہیں، مگر ہمارا کہنا یہ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، لہٰذا ملت ابراہیم ہونے کا حقیقی حق ہمارے پاس ہے۔ تو آج جب ملت ابراہیم ہونے کا اور ملت اسماعیل ہونے کا اور ذریت ابراہیم ہونے کا دعویٰ ہمارے پاس ہے، تو پھر ابراہیم کا جو طریقہ ہے، جناب سیدنا خلیل اللہ کی جو سنت ہے، وہ یہ ہے کہ مال بھی، اولاد بھی اور جان بھی، یہ سب کچھ اللہ کے راستے کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ آج ہم جو بہت سارے نقائص اور بہت ساری بیماریوں کا شکار ہیں، اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنا اور اللہ کا الگ کر لیا ہے۔ اب اس جملے پہ بہت توجہ دیجئے گا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا وہ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے کہ جب آپ نے اپنا مال، سارا مال اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے کو دے دیا اللہ کے نام پر، تو سبب کیا تھا کہ انہوں نے اپنا اور اللہ کا الگ نہیں رکھا۔ آج ہم نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے وہ معاشی ہے، چاہے وہ معاشرتی ہے، چاہے وہ سماجی ہے، حتیٰ کہ عبادات میں بھی ہم نے اپنا اور اللہ کا الگ الگ کر لیا ہے۔ اور پھر ہمیں وہی بات جو ہمارے اسلاف نے ہمیں پڑھائی ہے، بتائی ہے، وہ بارہا پھر ہمیں سنانی پڑتی ہے۔ حضرت خواجہ شیخ المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا وہ واقعہ بارہا سنایا گیا۔ وہ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف اس کا ایک اشارہ دینا ہے کہ جب ان سے سائل نے سوال کیا نا کہ آپ کے پاس سونا بھی ہے، آپ کے پاس اچھے لباس بھی ہیں، آپ کے پاس اچھے گھر بھی ہیں، آپ کے پاس اچھی سواریاں بھی ہیں، تو پھر آپ کا یہ بارگاہ الہ میں تقرب کیسا ہے؟ اللہ کی بارگاہ
میں آپ کی قربت کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا صاحب تمہارے سوال میں ہی تمہارا جواب ہے کہ تم نے اپنا مال، اپنا وقت، اپنا سرمایہ، اپنا گھر، اپنا اور اللہ کا الگ الگ رکھا. ہم نے اپنا اور اللہ کا الگ نہیں رکھا. ہم نے ہر شے کو اس کا سمجھا اور اس کا سمجھ کے برتا. حاضرین محترم، یہی ملت ابراہیم کا سبق ہے اور یہی سبق جناب ابراہیم نے دیا کہ بیٹا اللہ نے دیا ہے، مال اللہ نے دیا ہے، جان اللہ نے دی ہے. اب جب اس کا حکم آیا ہے تو اب کوئی حیل و حجت نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے، اب کسی قسم کا شائبہ نہیں ہے، ایک لمحے کا عقل سے سوچنا نہیں ہے، بس پیش کر دینا ہے. ابراہیم نے اپنی جان کو آگ کے لیے پیش کیا، اپنے مال کو اللہ کی راہ کے لیے پیش کیا اور اپنے بیٹے کے گلے پر ہلکوم پر خود چھری چلائی. اور یہ پھر سبق اسی طرح رواں دواں ہے، یہ رکا نہیں ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر مکہ میں صدیوں بعد جناب سیدنا عبد المطلب نے بھی اپنے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ کو پیش کیا اور پھر بھی یہ سبق رکا نہیں ہے اور یہ اسی طرح جاری ہے. جناب امام حسین نے بھی اسی طرح اپنے آپ کو بھی پیش کیا، اپنے گھر کو بھی پیش کیا اور اپنے گھر کے سب سے کم سن علی اصغر کو بھی اپنے ہاتھوں کو پیش کیا. اور حاضرین محترم، ملت ابراہیم ہونے کا ہمارا یہ دعویٰ جو ہے یہ سچ اسی صورت میں ہے کہ اگر آج بھی ملت کا ہر فرد اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، ہر شے کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہو جائے اور یہ ذہن سازی ہو جائے. اور اس کا میں نے عرض کیا کہ دو پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ انسان کی ذاتی زندگی سنورتی چلی جائے گی. کیسے سنورتی چلی جائے گی؟ کہ ہماری زندگی سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی. نفرت کس بنیاد پر ہے؟ یہ مال میرا ہے، یہ اس کا ہے. حسد کس بنیاد پر ہے؟ کہ مجھے اتنا ملا ہے، اس کو اتنا ملا ہے. اور اگر یہ ذہن سازی ہو جائے کہ جس کو جتنا ملا ہے اس کو الہ نے دیا ہے، میرے پاس جتنا ہے یہ دوسرے کے پاس جتنا ہے یہ سب رب کا دیا ہے، حسد ختم ہے، نفرت ختم ہے، تعصب ختم ہے. جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس منصب ہے، جس کے پاس دولت ہے یا کوئی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کے بارے میں اگر یہ ذہن سازی ہو جائے کہ یہ سب رب کا دیا ہے تو یقین کیجئے انفرادی زندگی سنور جائے. انفرادی اس طرح سنور رہی ہے. اور دوسرا پہلو دیکھیے کہ اگر معاشرے میں ہم یہ سمجھ لیں کہ جس کے پاس جتنا اختیار حاصل ہے، جھگڑا معاشرے میں سارا اختیار کا ہے، اور وہ یہ سمجھ لے کہ مجھے جتنا اختیار ہے اس پہ مجھ سے سوال بھی ہونے والا ہے، مجھ سے حساب بھی ہونے والا ہے، اور وہ اپنے اختیار سے، اپنے منصب اور اپنی اتھارٹی سے ایثار کرتا ہے، قربانی کرتا ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو ایک تھپڑ مارنے کا جو ہے نا حق رکھتے ہیں اور اگر جرأت رکھتے ہیں تو وہ لازمی مار کے چھوڑنا ہے. ایثار یہ ہے کہ آپ قدرت رکھتے ہیں اور آپ چھوڑ دیتے ہیں، یہ قربانی ہے، یہ ایثار ہے. اور یہی ملت ابراہیم کا درہ امتیاز ہے کہ اتھارٹی ہونے کے بعد، منصب ہونے کے بعد، دولت ہونے کے بعد اور اختیار ہونے کے باوجود اپنے آپ کو للہیت کے لیے، محض اللہ کے لیے پیش کر دینا بغیر کسی دوسری غرض کے. میں نے عرض کیا کہ قربانی میں آپ کا بنیادی اصول کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے پاس آپ کا گوشت نہیں جاتا، آپ کا خون نہیں جاتا، بلکہ آپ کی نیت جاتی ہے، آپ کی نیت دیکھی جانی ہے. اور یہی جو سبق ہے، یہی جو اشارہ ہے، اس کو اپنی زندگی کے ہر روز میں اپلائی کر لیں، اپنے ہر کام میں اس کو امپلیمنٹ کر لیں، اپنی عبادت میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، ہر
جگہ اس کو امپلیمنٹ کر لیں تو پھر دیکھیے کہ ملت ابراہیم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کیسے بڑھتا ہے۔ قاضی محترم، ہم نے صرف ثواب ہی نہیں لینا بلکہ ہم نے اب معاشرت کے لیے اور ملت کی ترویج کے لیے، اور ملت معاشرت اس طرح نہیں بننے والی، ہر فرد سے بننے والی ہے، ہر فرد اپنے ذمہ داری کو پورا کرنے والا ہے، اور جب کرے گا تو اس کے بعد ملت اور معاشرت سنورنے والی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عبادت بھی، ریاضت بھی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو پیش کرنا بھی ہے۔ تو آئیے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ملت ابراہیم کا صحیح جو منصب ہے اور صحیح جو اہلیت ہے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی جو تمام سنتیں ہیں ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا